علی محمد خان صاحب جیل کاٹ چکے ہیں، 9ویں کے واقعات کے بعد گرفتار ہوئے، عدالت نے رہا کیا۔ اگر علی محمد خان رہا ہو سکتے ہیں تو باقی رہنما گرفتاری پیش کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ کوئی گوادر سے اور کوئی کراچی کے مضافات سے پکڑا جائے، اس کے بعد غائب کر دیا جائے اور پھر وویلا ہو، پھر انسانی حقوق کا شور مچایا جائے؟ تمام ہی باتوں چیزوں کے اوپر بات کریں گے، خاص طور پر کے پی کے کی سیاست کا پرویز خٹک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا مستقبل نظر آتا ہے، کتنا جو ہے وسیع معاملہ ہے، کتنا تاریک معاملہ ہے۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے اسپیسیفک پوچھا ہے، تو وہ انڈیجنس نہیں تھا، آرگینک نہیں تھا، اور اس کو آپ سائفر سے اگر جوڑیں تو اس سے کلیئر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہرحال ایک بیرونی مداخلت تھی، اور وہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے، اور پھر جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو میاں صاحب کے نیچے بھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی تھی، ایک خان صاحب کے نیچے اور ایک میاں صاحب کے نیچے، جس میں اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب بھی تشریف فرما تھے اور ڈیفنس منسٹر اور سارے جتنے بھی ضروری لوگ ہیں سب تھے۔ دونوں نے یہی بات کی کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، یعنی کھلم کھلا مداخلت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیمارش کا جو ہے انہوں نے تجویز کیا کہ اس ملک، ظاہر اب تو بات ساری اوپن ہے، شروع میں تو ہم نام بھی نہیں لیتے تھے، تو امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی کھلم کھلا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو خان صاحب نے ایز اے وزیر اعظم کابینہ کی سپورٹ سے اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کیا تھا۔ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ سیکرٹ ایکٹ کا کیس بند کیسے سکتا ہے خان صاحب پہ یا شاہ محمود قریشی صاحب پہ۔ یہ تو ایک نقطہ ہو گیا۔ اس میں اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، کوئی ملک کا دشمن، کوئی ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، یا کوئی رو یا کوئی موساد، اس طرح کے ادارے تو ہمارے پاک فوج کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ آپ اور میں جو ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، جن کی قبریں ادھر ہیں، ہمارے بچے ادھر ہیں، یہ شہید ہمارے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے خاندانوں میں لوگ ہماری اسی ملٹری میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں اور نیوی میں ہیں اور رہے، سب نے سرو کیا، یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں، ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی ٹاپ لیول پہ ہو سکتا ہے، وہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اب 9 مئی پہ اگر آپ آتے ہیں تو میں اسپیسیفکلی فہد بھائی آپ کو کلیئرلی یہ کہہ دوں، پارٹی پالیسی نہیں تھی، کیونکہ میرے تو علم میں کوئی ایسی میٹنگ میرے سامنے تو بالکل نہیں ہوئی، نہ کبھی خان صاحب نے ذکر کیا۔ ہاں، احتجاج کی بات انہوں نے کی تھی، اور جس دن خان صاحب گرفتار ہوئے تو 9 مئی تو ظاہر ہے وہ تو اس کی آرڈر نہیں دے سکتے تھے اس وقت، تو جو لوگ گئے ہیں ان کا ایک نیچرل ریئیکشن ہو سکتا ہے جس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے، اور ہماری پارٹی پالیسی بھی نہیں تھی، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کو اس واقعے میں انوالو ہے اس کے خلاف بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہو، اور جو کوئی اس میں گنہ گار ہے اس کو سزا بھی ملے، لیکن پارٹی کا اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خان صاحب کی ڈائریکشن ہے۔ لیکن خان صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ خود عمران خان صاحب اس طریقے سے ڈسٹنس نہیں کر سکے پورے عرصے کے دوران، حالانکہ انہیں کافی موقع ملا گرفتاری سے پہلے تک کہ وہ ڈسٹنس اپنے آپ کو کرتے، انہوں نے کہا جی لوگوں کے پاس آپشن ہی یہ تھا، پھر آپ کی باقی قیادت بھی اس طریقے کے بیانات دیتی رہی۔ دیکھیں صورتحال تو یہ تو آپ سمجھیں نا کہ بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جو قیادت بہت آسانی کے ساتھ اس ساری بند گلی میں جانے کے بجائے ایک موٹر وے کے اوپر جا سکتی تھی کہ جہاں پہ اپنے قافلے کو آگے بڑھایا جاتا، لیکن ابتدا سے ہی پہلے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بیانیہ بنتا رہا۔ پھر شہباز گل صاحب والا واقعہ دیکھیں، اس کے بعد تواتر کے ساتھ حملے مختلف معاملات پہ ہوتے رہے، کبھی جانور کہا، کبھی نیوٹرل کہا، کبھی خان صاحب نے یہ کہا کہ جی انٹرفیئرنس کرنی چاہیے، پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد خان صاحب نے مجبوری ظاہر کی کہ جی میں تو گرفتار تھا، لوگ کیا کرتے۔ تو قیادت کا کام اس طرح کا ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب، عمران خان صاحب نے بھی کہیں پر غلطی کی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ بات کی۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا، جو چونکہ آپ نے عدم اعتماد کی بات کی۔ عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم جو میرے خیال میں آخری سپیچ شاید کی تھی، اور اس کے بعد بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے پاک فوج بہت ہی لازم و ملزوم ہے، اور اس کی اہمیت پہ ہمیشہ زور دیا، اور یہاں تک کہا کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت کلیئر ڈائریکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ماننے والوں کو، ہمارے ووٹر سپورٹر کو، کہ ملک میں فوج کی کیا اہمیت ہے۔ جہاں تک کچھ لوگوں کے ذاتی بیانات ہیں، دیکھیں ذاتی بیان کو آپ پارٹی پالیسی سے آپ لنک نہیں کر سکتے۔ اب میں جو بھی بات آپ کے سامنے کروں،
میں اس وقت آپ کو ذاتی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں بیسک ترجمان تحریک انصاف بیٹھا ہوں، لیکن آپ کے پروگرام میں نہ ہوں، میں کہیں کوئی بات کر دوں ایز اے تحریک انصاف کے ترجمان کے نہیں، تو وہ میری ذاتی رائے ہوگی، تو وہ ان چیزوں کی پارٹی فلی رسپانسبلٹی تو میں کہوں گا کہ نہیں لے سکتے کسی کے بیان کی۔ ہاں اگر کوئی شخص آپ کی جماعت میں ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، تو اس حد تک پارٹی رسپانسبل ہوتی ہے کہ آپ اسے سوال کریں، پوچھیں، اور ان لوگوں سے پوچھا بھی کیا جنہوں نے غلط بیان دیے ہیں۔ لیکن میں تو بارہ وہی بات کروں گا، دیکھیں اب 9 مئی سے ہم نے آگے جانا ہے۔ عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم بھی یہ بات کی، وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد بھی یہ بات کی کہ فوج میرا ادارہ ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، ان کی مشہور لائن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کی، اور گرفتاری سے پہلے مجھے پتا ہے آخری جو کچھ مین باتیں ان کی تھیں، میں جب تب جیل سے نکل چکا تھا، 27 جولائی کو میری ریلیز ہے، کوئی 78 دنوں کے بعد، اور 5 کو خان صاحب کی اریسٹ ہے۔ اس کے بیچ میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، چاہے وہ، اور سب میں سب آتے ہیں، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب جو بھی پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، سب، کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے چلے جائیں۔ 9 مئی کو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ان کو سزائیں بھی مل جائیں جنہوں نے غلط کام کیا ہے۔ دیکھیں میں تو کسی 9 مئی کے احتجاج میں نہیں تھا، میں نے تو دہشت گردی اور پتہ نہیں کون کون سا ایکٹ فیس کیا، اور عدالت سے میں ریلیز ہوا، میرا کیس ختم ہوا، تو جس طرح میں نے فیس کیا ہے سب کو فیس خان کرنا صاحب چاہیے۔ لیکن آپ پہ کوئی پریشر تھا لیکن سیاسی جن وفاداری تبدیل کرنے کا، یا آپ کسی ڈیل کے تحت باہر آئے، یا کسی نے آپ سے ڈیل کی کوشش کی؟ تینوں الگ الگ سینیریوز ہیں، یا آنے کے بعد علیم خان یا جہانگیر ترین میں سے کسی نے رابطہ کیا، یا جو ساتھی آپ کے چھوڑ گئے تھے انہوں نے رابطہ کیا کہ یار ہمارے ساتھ آ جاؤ؟ یہ 4 الگ الگ سینیریوز ہیں، اگر چاروں کا بتا دیں۔ دیکھیں ڈیل اگر کوئی کرتا ہے 70-80 دن جیل میں نہیں رہتا، اللہ کے کرم سے، عزت سے، عدالت کے حکم سے آئے ہیں، اور عدالت کی ریلیف سے آئے ہیں، اور تکلیف پہنچی ہے، لیکن یہ میں کہوں گا، ایکنالج کروں گا کہ کسی نے کوئی ٹچ نہیں کیا، کوئی تشدد وغیرہ کی کوئی، شکر الحمدللہ ایز اے پولیٹیکل پرزنر میں رہا، اللہ نے استقامت بخشی، شکر الحمدللہ، اپنے لیڈر اپنی جماعت کے ساتھ مضبوط رہا۔ جہاں تک آپ نے پریشر کی بات کی، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، کچھ دوست جو ہوتے ہیں جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اور نان پولیٹیکل کچھ بھی، جنہوں نے مشورہ ہی آپ کو دیتے ہیں کہ جناب ایسا ہے تو ویسا ہے اور آپ یہ کریں، لیکن ان کو پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھیں میری جماعت ہے، میں نے اس کو زندگی کے 10-12 سال دیے ہیں جوانی کے، جو میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اب تو اتنی پریکٹس نہیں کرتے، I was a practicing lawyer, I'm a civil engineer۔ اپنی پروفیشن کو، سب کو ملک کے لیے قربان اس لیے نہیں کیا کہ میں کسی بھی مقصد کے لیے جو ہے کسی ذاتی تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی جماعت چھوڑ دوں، تو ملک کی خدمت کرنی ہے، اپنی جماعت میں ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی جماعت میں کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے 2 اشخاص کا ذکر کیا، میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ ماضی میں ان سے احترام کا رشتہ رہا، چاہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب ہو، حالانکہ ان سے نظریاتی اختلاف بھی رہا، ان کے جو ہے طرز سیاست اور میری جو سوچ ہے اس میں فرق ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی ایک دوسرے کی ذاتی مخالفت نہیں ہوتی تھی۔ میرا اور آپ کا بھی احترام کا رشتہ ہوتے ہوئے وی کین ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین۔ جہاں تک علیم خان صاحب کا تعلق ہے، تو علیم خان صاحب سے بھی محبت کا اور احترام کا رشتہ ایک زمانے میں رہا، اور اب بھی ہے، لیکن رابطہ بڑا عرصہ نہیں ہوا۔ آخری بار جناب علیم خان صاحب سے جب کوئی رابطہ ہوا تھا، شاید جب ہماری حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور عدم اعتماد آیا ہوا تھا، تب ایک آخری رابطہ میں نے علیم بھائی سے کیا تھا، اور یہ میں پہلی بار کسی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نے ان کو کہا تھا کہ، اور یہ I have not said this in any program in the last 18 months، پہلی بار میں آپ کے فواد بھائی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ عبدالعلیم خان صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی، کیونکہ پرانا تعلق ایز اے پارٹی رہا تھا، کہ دیکھیں اس وقت آپ کے 100 گلے اپنی جگہ، اٹ واز somewhere around لیٹ مارچ 2022، پچھلے سال شاید، کہ خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، میرے بھی لیڈر ہیں، اور ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، خان صاحب کی وجہ سے دی ہے، تو مشکل وقت ہے ابھی، آپ ان کے ساتھ اپنے گلے بلا کے جو ہیں، اپنی تکالیف ایک سائڈ پر رکھ کے ان کے ساتط سپورٹ کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یار میرے پہ ان کے اپنے کچھ خدشات ہیں، ان کی تشویش تھی، ان کے گلے تھے، تو وہ آخری رابطہ میں نے خان صاحب کی خاطر ان سے کیا تھا، پھر اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا۔ ان کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، آئی وش ہم لک، لیکن ووٹ میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں، ووٹ عمران خان کا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو کریں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ خان صاحب آپ نے دیکھا کس طریقے سے اقتدار کی بازی جو ہے وہ ایک دم پلٹ جاتی ہے، تو اب تو خان صاحب نے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جیل جانے سے پہلے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، مجھے یاد ہے کہ وہ لانگ مارچ کا معاملہ میں نے تقریر خود سنی
کہ جس میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے شہباز شریف سے بات نہیں کرنی ہے تو بوٹ پالشی ہے، مجھے بات اس سے کرنی ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں. ٹھیک ہے کہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ انہی سے بات کی جائے کہ جو بنیادی سٹیک ہولڈرز ہوں اس سارے معاملے میں، لیکن بہرحال سیاسی قیادت سے اس طریقے سے آئسولیٹ نہیں رہا جا سکتا. اس بات کا احساس ہوتا ہے آج؟ دیکھیے غلطیاں سب سے ہوئی ہیں اور سیاست میں آپ کو سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بھرپور مخالفت ہو لیکن ذاتی دشمنی میں وہ نہ بدلے. اور ہماری ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے، مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے. ہمیشہ پاکستان میں تھرڈ فورس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تیسری قوت ایک ایسی جماعت آئے جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں، مڈل کلاس کے لوگ ہوں. اور میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح ملک میں کچھ 2-3 ادارے ایسے ہیں جیسے ملٹری ہے، آپ کسی بھی فیملی سے آپ کا تعلق ہو، غریب گھر کے کیوں نہ ہو، پی ایم اے میں چلے جائیں، آپ میں صلاحیت ہوگی، آپ بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ جنرل تک جا سکتے ہیں. اسی طرح سول سروس میں آپ سی سی ایس کر کے تو ٹاپ رینکس پہ سول بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک سیاسی جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کی ضرورت تھی پچھلے کئی دہائیوں سے، جس میں مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ آئیں، پروفیشنل لوگ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، وکلاء ہوں، چھوٹے انٹرپرینیورز ہوں، پولیٹیکل سائنس میں آئی آر میں انہوں نے ڈگریاں کی ہوں، آ کے وہ سیاست شروع کریں، کونسلر سے شروع کریں، ایم پی اے کی سیٹ سے، اور جا کے پھر وہ کیبنٹ تک پہنچیں. اور آپ کو تحریک انصاف نے مثال دی، باوجود بہت سی غلطیوں کے ہمارے دراجاتی بھی جس طرح سے انٹرا پارٹی بڑے پیمانے پہ الیکشن ہوا 2013-12 میں، اس کے بعد پھر ہونا چاہیے تھا. کچھ کمزوریاں ہماری رہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو مڈل کلاس کی لیڈرشپ اٹھا کے کابینہ تک پہنچا دی اور ملک کے سامنے نئے نام مڈل کلاس کے اور کم مالدار، میں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے جو ہے بہت ہی غریب ہیں، اس میں اچھے وہ بھی ہیں، متمول بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں مڈل کلاس کے اور لوور مڈل کلاس کے لوگ آئے. لیکن خان صاحب عدم برداشت اور تشدد جو ہے وہ اس کا معاملے سے بھی تو تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے نا تمام چیزوں کے اندر. پھر یہ دیکھیں نا ابھی جو ٹاک شو کا معاملہ ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس نے کس کو مارا، بجائے اس کے مذمت کریں کہ بھائی ہوا غلط. دیکھیں میں نے تو کہا کہ غلط ہوا، میں نے تو عدم برداشت پہ پورا ایک لیکچر کل لکھ کے کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے. اس پہ کیا ہے؟ اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ دو اشخاص پہ صرف لان تان نہیں کر سکتے. یہ صرف عدنان صاحب کا اور مربت صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں جو کئی دہائیوں سے پروان چڑھے ہیں. ہم پہ تو آپ الزام لگا سکتے ہیں سوشل میڈیا میں کہ کی بورڈ واریئرز ہیں ہمارے، اور لیکن یہی نوجوان ہے کہ جب پاکستان پہ مشکل آتی ہے، پاک فوج پہ مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہی پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، یہی پاکستان زندہ باد بھی کہتے ہیں، لیکن اپنا غصہ بھی نکالتے ہیں جس میں کسی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اتنے کروڑوں لوگوں کو آپ کنٹرول اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اب ہر آدمی کے ہاتھ میں، وہ پہلے زمانے چلے گئے کہ آپ کسی کو 1000-1500 دیتے تھے کہ میرا چھوٹا سا بیان لگا دو. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. لیکن لیڈرشپ کردار اپنا ختم تو نہیں کر سکتی نا کہ وہ لوگوں کو نہیں ختم بالکل نہیں کر سکتی. نیور ہمارا رول ہے. دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات کی ہے، آپ آج کے مستند پروگرام پہ اس پہ بھی کر دیتا ہوں کہ ہم آج جو بھی کسی کو اللہ نام دیتا ہے تو ایک نام اللہ کا انعام ہے، نام جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اور اس انعام کی اپنی کوئی رسپانسبلٹی ہے. اور وہ یہ ہے کہ آج میں اگر ایک چھوٹا موٹا پبلک فگر ہوں، تحریک انصاف کی وجہ سے اللہ نے بنایا، خان صاحب کی وجہ سے، میری ایک رسپانسبلٹی ہے. 10-50 لوگ مجھے پاکستان میں فالو کرتے ہوں گے. میں اگر آج کچھ کرتا ہوں تو وہ مجھے فالو کرتے ہیں، میں اگر ابیوز کرتا ہوں تو بھی مجھے فالو کرتے ہیں، اگر میں صحیح کام کروں گا تو وہ بھی صحیح کام کریں گے. تو یہ سب کو کرنا ہے، صرف پولیٹیکل نہیں. ہمارے جو ملک میں اور جو ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں، جو ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جو آپ کے انفلوئنسرز ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو ایکٹرز ہیں، سپورٹس مین ہیں، لکھاری ہیں، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور دیکھیں یہ آج سے انحطاط نہیں ہوا، 1990 سے تو تب تو نہ نیٹ تھا، کمپیوٹر تھا، کچھ نہیں تھا. جب فضاؤں سے محترمہ بینظیر صاحبہ اور ان کی والدہ محترمہ کے خلاف، نصرت بھٹو صاحبہ کے خلاف، جب میاں صاحب کی جماعت آسمانوں سے جناب وہ پرچے گراتے تھے اور ان کی تصویریں گراتے تھے، تو وہ کیا کلچر تھا. اس سے دیکھیں ہم پہ تو آپ الزام لگائیں نا کہ ابھی ہم نوارد ہیں، حالانکہ اب ہم بھی اتنے نوارد نہیں ہیں، لیکن یہ تو 40 سال کے بیٹھے ہیں. 40 سال بعد ہمارے ان بھائیوں نے یہ سیکھا، مسلم لیگ نون کی اسپیسیفکلی بات کروں گا، کہ اپنے سیاسی مخالف کے خلاف آپ پولیٹیکل بات کریں، لیکن پی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے کچھ کولیگز نون لیگ کے بڑے ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھ کے، پی ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی بنیاد پہ پروپیگنڈا کیا گیا. اس پہ آپ دیکھیں اس پہ کتنا نقصان دوسرے کو پہنچ سکتا ہے. تو سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا دوست صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ڈال سکتے. ہاں ہم پہ یہ اب کہہ سکتے ہیں چونکہ میجورٹی یوتھ ہمارے ساتھ ہے، تو جو کچھ لکھا جاتا ہے تو ہماری طرف سے آتا ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے، لیکن یہ جماعتیں بھی اپنی کوشش کریں. میں کہتا ہوں بالکل سیاست میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور کسی کو نہ میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں
نہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن گفتگو میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ بیٹھے ہیں مکالمہ کر رہے ہیں، آپ گالی گلوچ نہ کریں. وہ اگر آپ سخت بات کریں گے ادھر سے کوئی دوسری سخت بات ہوگی. اور اس میں ایک رول آپ لوگوں کا بھی ہے کہ صرف گیسٹ بھی رسپانسبل نہیں ہے، جو آپ کا اینکر ہے اس کی بالکل بالکل رسپانسبلٹی ہے درست کہ کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے وہ آپس میں ایسے طریقے سے پروگرام کرے کہ لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہ ہو. دیکھیں میں نے بے شمار پینل کیے ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار پروگرام کیے ہوں گے. اس میں میرا کام آپ سے ہے، آپ میرے سے سوال کریں گے میں جواب. میرا اپنے بھائی سے کام نہیں ہے جو گیسٹ دوسرا آیا وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے، میں اپنا. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ ایسی کوئی بات کریں کہ ہم آپس میں 1 to 1 ہو جائیں، ہم آپس میں کراس ہو جائیں. وہ آپ کو نہیں کرنا. تو سب کو اپنا رول ادا کرنا ہیں. چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب، ذرا کچھ کے پی کے کی سیاست کے اوپر بات ہو جائے ذرا کوئکلی. خٹک صاحب اپنے ساتھ لے گئے پورا قافلہ، وہ کہتے ہیں کہ جی علی محمد خان کون ہے، یہ سب میری مرہون منت تھے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی اور پرویز خٹک بس وہ ایک ہی چیز تھے کے پی کے اندر، اور اس کے بعد باقی آپ سارے جو ہے وہ شاید کسی کھیت کی جو ہے وہ مولی میں شمار نہیں ہوتے. سیاست میں متانت ہونی چاہیے، جدائی میں گریس ہونی چاہیے. تعلق میں اگر محبت تھی تو جدائی میں اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. میں بس اتنا کہوں گا، الیکشن میں پتہ لگ جائے گا قوم کس کے ساتھ ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کا بیانیہ پورے ملک میں جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں 2 گنا ہے. تو انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا پتہ لگ جائے گا کہ اچھا خیبر پختونخوا الیکشن کی ہوگا، عوام کس کے الیکشن ساتھ. ہوگا پتہ لگے گا، لیکن خان صاحب کے بغیر اگر الیکشن ہوتا ہے، خان صاحب جیل کے اندر ہی ہوتے ہیں، قیادت نہیں کر پاتے، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ آپ خود بھی ایک پارٹی کے لیڈر ہیں کور کمیٹی میں، لیکن پارٹی جو ہے وہ سمجھ نہیں رہی، کسی اور کو مان نہیں رہی. پرویز الہی صاحب کو کوئی نہیں مانتا، شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی نہیں مانتا، پھر لیگل ٹیم بھی آپس کے اندر لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹ کر رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف. پتہ لگا کہ بہت غصے میں بھی تھے مروت صاحب شعیب شاہین صاحب کے خلاف. تو ایسی صورتحال کے اندر الیکشن میں کیسے اتریں گے؟ لیکن لیڈر ہمارا جیل میں ہے، لیکن شکر الحمدللہ زندہ ہے، حیات ہے. انشاءاللہ وہ باہر نکل آئیں گے. لیکن ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم نے ان کے ساتھ بے شمار جلسوں پہ ہم جیسے لوگ رہے ہیں. ہم خان صاحب کا یہ پیغام گلی گلی کریا کریا پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ تحریک انصاف ایک فنومینا ہے، اور عمران خان صاحب اس فنومینا کے بانی ہیں. اور تحریک انصاف ختم نہیں ہوگی، تحریک انصاف اب بڑھے گی، کیونکہ مڈل کلاس کی جماعت ہے. اور یہ پیغام دیکھیں، غربت کے خلاف، بھوک کے خلاف، ننگ افلاس کے خلاف، کرپشن کے خلاف، میرٹ کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے تحریک انصاف جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی. مڈل کلاس کے لوگ ہی تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ سفر ہوئے ہیں، اور ان کی جماعت تحریک انصاف ہے. ہم انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ تحریک انصاف. ابھی آپ نے کل کرک میں دیکھا کتنی مشکل صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں. تو انشاءاللہ جب کمپین کا اعلان ہوگا آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایک آخری چیز مجھے خان صاحب اگر آپ بتا دیں، فیض آباد دھرنے میں مجھے سمجھ میں تو آتا ہے کہ ریاستی ادارے ظاہر ہے کہ پالیسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، پیمرا ہو یا باقی سارے الیکشن کمیشن وغیرہ ہو. آپ لوگوں نے اپیل کی واپس لے لی، یو ٹرن نہیں ہے؟ اس پہ علی ظفر صاحب نے کل احمد میر صاحب کے پروگرام میں اپنا رسپانس دیا بھی ہے جی جی. کہ وہ ہمارا تو صرف 2014 کے دھرنے کی حد تک اس پہ اپنی ریزرویشن تھی، کہ اس میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ذکر اس میں کوئی ضروری نہیں تھا. وہ ایشو 2017 کا تھا، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس زمانے میں. لیکن چونکہ اب ٹائم اتنا گزر گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ہمارا اس ریویو کا. اس لیے علی ظفر صاحب ہمارے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کل وہ اپنا ہماری جو ریویو پٹیشن تھی واپس لی. فیض امیر صاحب کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے، سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی جو آپ کا جو ہمارے دفاع کے ادارے کا کوئی افسر ہوتا ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں میرے خیال میں نہیں کرتا، پورا ادارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک شخص کو اس طرح سے ملائن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے جو بھی کیا ہوگا اس وقت وہ ایک ذمہ دار آدمی تھے، ایک ذمہ دار پوسٹ پہ تھے. اس طرح سے اگر ہم پک کرنا شروع کریں گے، کبھی ایک کو ملائن کبھی دوسرے کو ملائن، ایک انسان ہے، اس سے غلطیاں صحیح غلط بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ایک آدمی جو سر ہتھیلی پہ رکھ کے، چاہے وہ سپاہی ہے چاہے وہ جرنل ہے، چاہے وہ پولیس کا آئی جی ہے یا پولیس کا سپاہی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں آفٹر سروس جو ہے لوگوں کو ملائن کرنے سے، میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں، اور اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے. جس طرح میاں صاحب نے ایک بات کی، ان کو میرے خیال میں اگر اس سے دور رہیں چیزیں تو بہتر ہے. کیا ضروری، یا پھر آپ تب بات کریں جب ایک بندہ عہدے پہ ہو، تب تو کوئی بات نہیں کرتا. آپ کا ضمیر ہمیشہ یا تو ریٹائرمنٹ کے بعد جاگتا ہے کہ خود ریٹائر ہو جائیں یا دوسرا ریٹائر ہو جائے. میرے خیال میں جو عزت سے چلے گئے ہیں ان کو عزت سے رہنے دیں. چلے.